ہم کہتے ہیں نبی نور، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے. ہم کہتے ہیں نبی کو علم غیب، قرآن کہتا ہے، حدیث. سن لو، اللہ کے علم کا کروڑواں حصہ نبی کے لیے نہیں مانتے ہم. اللہ کے ذاتی علم جو اللہ نے نبی کو عطا کیا، جو اللہ نے نبی کو عطا کیا، اور کتنا عطا کیا، کسی کے پاس ناپنے کا فیتا کوئی ناپ سکتا؟ آئیے تجربہ کروا دوں. قاری صاحب بیٹھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، قرآن شریف پڑھتے ہیں، اپنی آواز کو قرآن سے سجاتے ہیں. بڑا درجہ ہے قاری قرآن کا، حافظ قرآن کا، ایمان والا. قیامت کے دن اللہ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا. میں آپ سے پوچھوں قاری صاحب کا علم کتنا ہے؟ جو ان کے جاننے والے ہیں ان سے پوچھوں، وہ کہیں گے جی بہت علم ہے. میں کہوں گا کتنا؟ بہت ہے جی. اچھا کچھ بتاؤ. وہ تھوڑا سا بتائے گا، میں کہوں گا بس اتنا ہی. کہنے لگا نہیں جی میں اس کو پوری طرح بیان نہیں کر پا رہا، یہ باتیں تو مجھے معلوم ہے، علم بہت ہے. میں کہوں گا اور کیا جانتے ہیں، اور کیا جانتے ہیں؟ تو وہ کہے گا یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں. میں کہوں گا بس. کہے گا نہیں اور بھی ہے، ابھی یاد نہیں آ رہا. ہاں ہاں یہ بھی، پھر آ جائے گا یاد، یہ بھی جانتے ہیں. میں اسے کہوں گا 4 دن لے لے. 4 دن کے بعد آئے گا، کہے گا یہ اتنی ساری باتیں اور جانتے ہیں. میں کہوں گا بس. کہنے لگا نہیں میں 4 دن میں اتنی نوٹ کر سکا ہوں، اور بھی جانتے ہیں. ارے تجھے 4 دن دیے، تو اپنے ایک بندے کے علم کو نہیں ناپ سکا، میرے نبی کے علم کو کہاں سے ناپے گا تو؟ جس کے لیے اللہ فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا. اور سکھانے والا رب جانے، سیکھنے والا رسول جانے. ہم تو اتنا جانتے ہیں ان جیسا. سلام کرو اعلی حضرت کو جو مجھے اور آپ کو ترانہ سکھا گئے. سب سے اولا اعلی. مجھ سے کسی نے پوچھا آپ یہ نعت ضرور پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا میرے استاد صاحب نے مجھے سکھایا. میرے استاد مکرم شیخ الاسلام والمسلمین شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہی نعت ہم قبر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، یہی حشر میں پڑھیں گے. سب سے اولا اعلی. آپ کہتے ہو ایک عام بندے سے پڑھا لکھا اچھا، پڑھے لکھے سے زیادہ پڑھا لکھا اچھا، اس پڑھے لکھے سے اور زیادہ پڑھا لکھا اچھا. ایک آدمی جو اچھا لباس پہنتا ہے وہ اچھا، ایک آدمی جو اچھی گفتگو کرتا ہے وہ اچھا. ایمان والوں میں دیکھو عام مومن سے خاص مومن بہتر، مومن سے ولی اللہ، پھر ولیوں میں درجے قوس قطب ابدال اوتاد نجبا نقبا اتقیاء اصفیاء، ان کے ایک درجے ہیں. پھر یہ پہنچتے ہیں تابعین تک، اس کے بعد تابعین کا درجہ، تابعین میں بھی جو پہلے ان کا درجہ زیادہ. پھر بات آتی ہے صحابہ کی، سارے صحابی شان والے، مگر پھر درجے کی بات آتی ہے. بدر والوں کا بڑا درجہ، عشرہ مبشرہ کا بڑا درجہ، سب سے زیادہ درجہ صحابیوں میں صدیق اکبر کا. پھر بات آتی ہے نبیوں کی، 1,24,000 کم و بیش نبی. 5 نبیوں کے درجے ہم بیان کرتے ہیں، کسی کو ادنا نہیں کہتے. ان 5 نبیوں کے درجے جو 5 ہیں ان کا درجہ کسی کو ادنا نہیں کہتے. ہمارے نبی پاک سب سے افضل، ان کے بعد حضرت ابراہیم، ان کے بعد حضرت موسیٰ، ان کے بعد حضرت عیسیٰ، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام. یہ ہم نے نہیں، قرآن کی آیت نے ترتیب بتائی. ان 5 نبیوں کے ہم درجے بیان کرتے ہیں، کسی نبی کو ادنا نہیں کہتے. نبیوں کے درجے، نبیوں میں ان کے درجے. سب سے اعلیٰ درجہ میرے نبی کا. ارے تم ایک ولی کا درجہ نہیں پہچان سکے، نبی کا درجہ نہیں پہچان سکے، نبیوں کے نبی کا کیسے پہچانو گے؟ میں اور آپ کس شمار قطار میں ہیں؟ ہم ہیں کون؟ خود حضور فرماتے ہیں، اور اس ہستی سے فرماتے ہیں جو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر. فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے.